الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عزیزان محترم، آج کی یہ نورانی عرفانی محفل اللہ کے مقرب بندے عارف باللہ واصل اللہ شیخ المشائخ قطب الاقطاب سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی. ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ احباب نے نیاز غوث اعظم کا اہتمام بھی کیا ہے اور بارگاہ سیدنا غوث اعظم میں نذرانِ محبت خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ کئی حضرات اس میں وہ شریک ہیں جو ہر سال شریک ہوتے ہیں، کچھ حضرات نئے بھی ہیں. تو آج کی اس مبارک محفل میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی کی شان ولایت کے حوالے سے صرف ایک پہلو عرض کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ نیاز غوث اعظم کی حقیقت کیا ہے اس پر شرعی نقطہ نظر سے کیا بحث ہے، کیا گفتگو ہے، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیونکہ وقت بہت کم ہے، اسی قلیل وقت میں دو اہم موضوعات کو تسلی بخش آپ کی گوش گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. پوری دنیا سنیت میں، عالم اسلام میں
سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح سے لوگ جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں، اور آپ کی ولایت میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائش ہی سے آپ کی ولایت کے آثار ظاہر تھے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہی سے آپ نے رمضان مبارک میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ آپ کی شان ولایت اور یہ آپ کی کرامت تھی، ورنہ بچوں کا حال یہ ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے میں ان کو بھوک لگتی ہے اور ماں کا دودھ ضروری ہوتا ہے۔ کیا شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کا دودھ بھی نہیں پیتے، یعنی مکمل روزے کی حالت میں۔ یہیں سے ایک خاص فکر بھی آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ شریعت اور طریقت کا سنگم دیکھنا ہو تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھیں۔ بچپن ہی سے شیر خوارگی کے عمر سے ہی آپ نے شریعت کی پابندی فرمائی، یہ فکر دی کہ اللہ کے ولی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ جو حضرات ابھی تک اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے۔ یہ کچھ جاہلوں نے یہ سوچا چھوڑا ہے کہ شریعت الگ ہے، علماء جو کہتے ہیں وہ شریعت ہے اور ہم بابا لوگ جو کہتے ہیں وہ طریقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ حقیقت یہ ہے جیسا کہ بزرگان دین نے خود فرمایا کہ شریعت سمندر ہے اور طریقت اس سے نکلنے والی نہر ہے۔ سمندر کا وجود نہیں ہے تو نہر کا وجود نہیں ہے، پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے۔ اس کو آپ ایک حدیث پاک کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بالکل قریب آ کر کے بیٹھے حضرت جبریل، اور آپ نے کچھ سوالات فرمائے۔ یہ طویل حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان میں اس کو حدیث جبریل کا بھی نام دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت جبریل نے کچھ سوالات فرمائے۔ ان میں سے پہلا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتایا۔ پھر انہوں نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ حضور نے بتایا۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ بس یہیں تک رک کر کے عرض کر رہا ہوں اسلام کیا ہے۔ جب حضرت جبریل نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی تشریح فرمائی۔ پھر جب پوچھا اسلام کیا ہے تو حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان شریف کا روزہ رکھنا۔ یہ احکام کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی بنیادی ارکان جو اسلام کے ہیں ان کی وضاحت فرمائی۔ تیسرا جو سوال ہے حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں دونوں چیزیں، ایک تو مل اسلام میں حضور نے فرما دیا تھا 5 وقت کی نماز، تو 5 وقت کی نماز کا حکم یہ شریعت ہے،
اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ طریقہ سبحان اللہ. تو پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت سمجھایا اور طریقت کو بھی سمجھایا. لہذا جو لوگ یہ ابھی تک غلط فہمی کے شکار ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، وہ گمراہیت کے راستے پہ ہیں، انہیں اصلاح کر لینی چاہیے. عزیزانہ گرامی، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے. آپ کی ذات میں اگر دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل اور شریعت مطہرہ کے احکام کی پاسداری مکمل نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید المتقین بھی فرمایا گیا، متقیوں کے سردار. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے شریعت کے پابند ہو وہ متقی. تقویٰ جن کے اندر ہو وہ متقی ہے. اور متقی کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا سب سے پہلے تقویٰ کا درجہ کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، کفر اور شرک اس کے بالکل قریب نہ آئے. تو یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد درجات شروع ہوتے ہیں احکام اسلام پر عمل کے اعتبار سے. پھر اس درجے کو پہنچ جائے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو وہ تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے، وہ متقی ہے. ساتھ ہی ساتھ متقی کے لیے ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے کہ وہ تمام ممنوعات شرعیہ سے پرہیز کرے. یعنی جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں، جو چیزیں شریعت مطہرہ میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، یہاں تک کہ خلاف اولا ہیں، ان سے بھی وہ پرہیز کرے، اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے دامن کو بچائے، تو وہ متقی ہے. اب جب متقی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو جن کے اندر شریعت مطہرہ پر عمل کی پابندی بھی ہو، سنت مصطفیٰ پر عمل کی پابندی بھی ہو، اور تمام ممنوعات شرعیہ یعنی جن چیزوں کو شریعت نے حرام اور ناجائز فرمایا ہے ان تمام سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں متقی ہے. اور متقی ہی ولی ہوتے ہیں، متقی ہی ولی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو متقی ہی ہیں، نہیں ہیں اس کے ولی مگر متقی. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو متقی ہوں گے وہی ولی ہوں گے. اس کا مطلب جو متقی نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ متقی ہونے کے لیے شریعت پر شریعت کی پابندی لازمی ہے. تو بغیر شریعت پر عمل کے وہ ولی ہو کہاں سے؟ بغیر شریعت پر عمل کے وہ طریقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور شریعت کے بغیر وہ متقی نہیں ہو سکتا. تو پھر ولایت کی منزل اس کے لیے ناممکن ہے. پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ پر عمل پہلے ہو اور اس پر عمل کی اس کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے اندر خلوص بھی ہو، اخلاص کی کیفیت بھی ہو، خشوع خضوع بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسی گم ہو جائے کہ دنیا سے بالکل ہی بے نیاز ہو جائے، تب اسے ولایت کی منزلیں ملتی ہیں. یہ اولیاء کرام کی شان ولایت ہے. اس منزل میں، اس سفر میں اگر اولیاء کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس لیے آپ کے متقی ہونے میں کوئی شک نہیں اور آپ کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. بالیقین آپ ولی کامل ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، واصل الی اللہ بھی. آپ کی شان ولایت کے حوالے سے خود آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انی ارد القضاء المبرم. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، قضائے مبرم کو میں ٹال دیتا ہوں. بہت غور سے سنیے، بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے. تقدیر کا یہ مسئلہ ہے.
تقدیر کے متعلق کافی لوگ جانتے نہیں ہیں، ویسے بھی تقدیر کے متعلق بحث کرنے سے ہی منع کیا گیا، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن تقدیر کے حوالے سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں علماء کرام نے جو پیش فرمایا ہے اس کا ایک خلاصہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں. تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور تقدیر پر بھی ایمان ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان معتبر ہے، اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی مومن کے لیے تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اب تقدیر کے متعلق اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ ہونا تھا اسے لکھ دیا، اسے کہا جاتا ہے تقدیر. تقدیر الہی یا قضاء الہی. عام طور پر لوگ بولتے ہیں ارے قضا آ گئی، جیسے کسی کی موت آ گئی. قضاء الہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے. اللہ کی تقدیر کے مطابق جو ہونا تھا اس کو اللہ نے لکھ دیا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. اب تقدیر کوئی بدل سکتا ہے؟ عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کسی کی لکھ دی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وہ علم الہی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے جس کے متعلق اس کے علم میں جو ہے اس نے لکھ دیا اور اس نے فیصلہ فرما دیا، اسی کے مطابق ساری کائنات کا نظام ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمایا میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیا؟ قضاء مبرم یعنی اس کا مطلب تقدیر. غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہوں. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، کیونکہ آپ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تب آپ فرما رہے ہیں. اور وہ بھی جو آپ کا فرمان تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء کیا گیا، تب آپ نے اعلان فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ آپ نے جو اعلان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء کیا گیا. اور یہ بھی جو آپ نے فرمایا انی ارد القضاء المبرم، میں تقدیر کو ٹال دیتا ہوں. اور آپ کی کرامتوں میں دیکھا بھی گیا ہے، اور کرامتیں بالکل ہی آپ کی متواتر ثابت شدہ ہیں، یعنی جو سندوں کے ساتھ تواتر کے ساتھ معتبر ہیں، مسلم ہیں. جن کرامتوں کو بیان کرنے والے عوام نہیں ہیں بلکہ خواص. اللہ کے کئی اولیاء کرام نے، معتبر علماء اور محدثین نے آپ کی کرامتوں کو ذکر کیا اور اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. تو ان کرامتوں میں اس بات کا اظہار ہے کہ آپ نے کئی مردوں کو زندہ کرا. اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ کی تقدیر کے مطابق، کسی کو اگر حیات ملتی ہے تو اللہ کی تقدیر کے مطابق، تو موت و حیات یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو پھر کسی مردہ کو زندہ غوث پاک کیسے کر دیا؟ آپ نے کسی مردہ کو زندہ کیسے کر دیا؟ کیونکہ زندگی، حیات اور موت یہ اللہ کے دست قدرت میں. قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پورا ملک ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. تو گویا موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیسے مردوں کو زندہ کیا؟ شاید ہو سکتا ہو کوئی یہاں آپ آ کر کے انکار
کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تقدیر یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے، اور موت و حیات یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو غوث پاک تو اللہ کے ایک بندے ہیں، ایک ولی ہیں، ان کے اندر اتنی قدرت کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ خدا تو نہیں ہو سکتے، لہذا خدا وہی ہے جس کے دست قدرت میں موت و حیات ہے، لہذا اگر آپ نے مردوں کو زندہ کیا تو یہ کیسے؟ دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو مردوں کو زندہ کرنا، دوسرے تقدیر کو ٹال دینا، یہ شان غوث اعظم ہے، یہ آپ کی ولایت کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یوں تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین اکرام نے نبوت مراد لی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس لیے کہ نبیوں کی نبوت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ مفسرین اکرام نے اس کو عمومی حکم کے اعتبار سے یہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی قدرت بھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، قدرت جسے چاہے عطا فرمائے، کیونکہ ولایت بھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک خاص عطیہ ہے، ہر ایک کو ولایت ملتی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ولایت ملتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی منتخب فرماتا ہے اپنے بندوں میں کنہیں ولایت دی جائے، ان کا پہلے انتخاب ہوتا ہے اور پھر انہیں ولایت اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں تو کسی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ ان کو کیوں ولی بنایا گیا ہے، ان کو ولایت کیوں دی گئی ہے۔ تو ولایت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے تو پھر ولایت کے درجات میں جس کو جتنے اونچے درجے پر رکھنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اتنے اونچے درجے پر رکھا، یہاں بھی ہمیں اعتراض کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ خداوندی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب رہی بات مردوں کو زندہ کرنے کی، اگر یہاں کوئی یہ سمجھ کر کے اعتراض کر رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کی قدرت ہے لہذا کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے، تو قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا انی احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا تو پھر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کیوں؟ جب اللہ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت مجھے بھی عطا فرمائی ہے، لہذا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے، قوت اور طاقت سے مردے کو زندہ فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ قدرت عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردوں کو زندہ کرنا یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی قدرت ہے مگر یہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی، یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ قدرت عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور خود ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ بے شک، اس بات کی بھی تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو حضور نے زندہ فرمایا، تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو مردوں کو زندہ کرنا یہ شان نبوت بھی ہے، شان ولایت بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے قدرت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ولیوں میں جو درجہ عطا کیا گیا ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا، اسی طرح سے ولیوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ بے شک، تو جتنا اونچا درجہ اتنی ہی شان ولایت بلند ہے۔
جتنا درجہ اونچا اتنی ہی شان کرامت بھی بلند ہوتی ہے. جس طرح ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کی شان بالکل ہی اعلیٰ ہے, نرالی ہے, اس لیے کہ اور دیگر انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے, مگر حضور کے معجزات میں اور دیگر انبیاء کے معجزات میں بڑا عظیم فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ دیگر انبیاء کے معجزات میں بہت ہی بلند ہے, بڑی عظیم خوبیاں ہیں اور عظیم نرالی شان ہے. اسی طرح سے اولیاء کرام کو جو کرامتیں عطا کی گئیں, ان کرامتوں میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جو کرامت عطا کی گئی ہے وہ کرامت بڑی نرالی ہے. شان ولایت بھی اعلیٰ ہے, شان کرامت بھی بڑی اعلیٰ ہے. اسی لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردوں کو زندہ بھی فرمایا ہے. آئیے اس سلسلے میں بڑی معتبر روایت ہے کہ اس دور میں ایک شخص جو عیسائی تھا, عیسائی مذہب کا ماننے والا, اور وہ بہت تعلیم یافتہ تھا, پادری تھا, لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, اس کا ذکر قرآن میں ہے, اور تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا, اس کا قرآن میں ذکر نہیں. سوال دیکھیے اس کا, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا انداز قرآن میں, کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے. تو عیسائی پادری کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, چونکہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں, انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, اس کا ذکر قرآن میں ہے. انی احیی الموتیٰ آپ نے خود فرمایا. تو آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر قرآن میں ہے. لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں, اس کا ذکر قرآن میں ہے, تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ ہو گئے, بلند ہو گئے, رتبے میں بلند ہو گئے. تو بہت سارے لوگ اس کا جواب نہ دے سکے. بات پہنچی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں, یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میں دوں گا, اس عیسائی پادری کا جواب میں دوں گا. آپ نے اس کو بلوایا اور بات ہوئی, بات شروع ہوئی. اس نے پھر وہی بات رکھی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ کے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا, اس کا ذکر نہیں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیثوں میں موجود ہے اور معتبر احادیث کریمہ موجود ہیں. اور دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں, لیکن افضلیت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اگر ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اے پادری سن, میرے آقا کی شان تو بہت بلند و بالا ہے, میں ان کے نواسوں کے نواسوں کا نواسا ہوں, میں مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں. آپ نے فرمایا چلو قبرستان چلتے ہیں, اور جو سب سے پرانی قبر ہو اس قبر کے پاس مجھے لے چلے. اس لیے کہ ابھی نئی قبر ہوگی تو ہو سکتا ہو کوئی کہے کہ ابھی تو دفن کیا گیا, ہو سکتا ہو اس کے اندر حیات موجود ہو. سب سے پرانی قبر جو کئی سو سال پہلے جس کا انتقال ہو چکا ہے, اس قبر کے پاس آپ لے گئے, اور عیسائی پادری بھی کھڑا ہے اور مجمع عظیم ہے, کافی لوگ اکٹھا ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سن لے, اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہوگا, اور دنیا میں اس نے جو پیشہ اختیار کیا تھا اسی پیشے کے ساتھ زندہ ہوگا. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اور اس قبر کے قریب آ کر کے آپ نے ایڑی سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا قم بسم اللہ. اتنا کہنا تھا, قبر پھٹی اور مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہداء کربلا, ذکر شہید غوث اعظم. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے مجمع عظیم ہے. عیسائی پادری دیکھ کر کے حیران ہے, اور وہ مردہ جو زندہ ہو کے کھڑا ہوا وہ گاتے ہوئے کھڑا, کیونکہ وہ گویا تھا, اس کا پیشہ ہی گانے کا پیشہ تھا. گاتے ہوئے کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر زندہ رہا, پھر آپ کا حکم ہوا قبر کے اندر چلا گیا. عیسائی پادری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, دیکھتا رہ گیا. اب کچھ نظر نہیں آیا, سیدھے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا جب آپ کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا, میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم, مردوں کو زندہ کرنا یہ ایک نہیں بلکہ بے شمار کرامتیں آپ کی ساتھ
ثابت شدہ ہیں، متواتر ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ کرامتوں کا ذکر موجود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی ہے، اسی لیے شان غوث اعظم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے فالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شان غوث اعظم کو دیکھنا ہو تو آپ کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو دیکھیں کہ آپ نے
حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہو تو موجیں موجیں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا، لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا؟ جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے۔ جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا۔